الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اتنا سفر کر کے ہم آئے ہیں تھک آپ گئے ہیں نہیں ویسے انتظار آپ نے بھی بڑا کیا لیکن آپ نے انتظار کیا ہم نے سفر بڑا کیا ٹھیک ہے اس لیے تھکنا نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں آپ سب سے احباب سے گزارش کروں گا کہ اللہ کا شکر ادا کر کے پڑھا کرو تھک کے نہ پڑھا کرو حقیقت ہے ہم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا ہمیں وہ کہہ رہا ہے چلو کلینوں پہ بیٹھ کے پڑھ لو کوئلوں پہ لیٹ کے تو حضرت بلال نے پڑھا ہے ہم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا امتحان تو ان لوگوں نے دی ہے وہ میرے پھر ایک بزرگ ہیں وہ بڑے درد سے ایک بات کہا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں اب تو مکھن ہے ٹھیک ہے اس لیے راج راج کے مکھن کھایا کرو راج راج کے مکھن کھایا کرو جب بھی حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ہے محبت نچھاور کر دیا کرو اور دیکھو نا میں کہتا ہوں کہ زیادہ وقت تو نہیں گزرا یہ چند سالوں کی پہلے کی بات ہے جب یہ بھی انداز ہوا کرتے تھے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں میں کہتا ہوں یار ہم اتنے رہ گئے ہیں کہ ہم سے درود بھی نہیں بھیجا جاتا ہے وہ زیادہ دور نہیں گیا وقت جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ ہے اس لیے بھیجا کرو اور اللہ حضرت نے تو کمال لکھ دیا آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے ٹھیک ہے جی محفلوں میں بھی پڑھا کرو اور محفلوں کے بعد بھی پڑھا کرو ہم پڑھتے نہیں کوئی بھی حضرت اور جب محفل میں بھی پڑھنا ہے تو حضرت اس طرح کا پڑھنا ہے کہ لگ پتہ جائے سب کو حضرت ٹھیک ہے اور حضرت آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ جو آپ کی محفلیں ہیں نا آپ کو کیا پتا یہاں کون کون بیٹھا ہوتا ہے آپ یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ سب کو جانتے ہیں کون کون بیٹھے ہو سکتا ہے کوئی فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہو اور بیٹھتے ہیں حضرت جی یہ ہم نہیں سوئے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف حضرت یہ ہم سوئے ہوئے ہیں وہ نہیں سوئے کوئی بھی حضرت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وہ نہیں سوئے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ہم سوئے ہیں حضرت جی وہ نہیں سوئے دیکھیں نا حضرت جی میں کہتا ہوں جب ہم عروج پر تھے جب حکومت ہماری تھی حضرت جی تب وہ باز نہیں آئے ہیں تب انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کا دستے مبارک چرانے کی کوشش کی حضرت تو آپ کے خیال میں اب وہ باز آ گئے نہیں ہے وہ اب بھی لگے ہوئے ہیں
ہم مس ہو گئے ہیں. اس لیے محفلوں میں یہ آپ کو کیا پتہ یہاں کون کون بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے کوئی جرمنی کا جاسوس بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی اسرائیل کا جاسوس بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی انڈیا کا جاسوس بیٹھا ہو جس کا کام صرف یہ ہے. اور میں یہاں کو نقیب بھائی اگر بیٹھے ہیں میں کو ان کی اہانت نہیں کرنے لگا, میں آپ کو ایک سچ بتانے لگا. ظاہر ہے نقیب کا تو کام ہی ہوتا ہے آپ کو جوش دلانا, اور جو آپ جوش میں آ کے نعرہ مانتے میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے. وہ تو آپ جوش میں آئے ہوتے ہو, وہ تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات سنائی گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ مزہ تو تب ہے حضرت جی بغیر بندہ نقیب صاحب کو بھی پڑے. میں کو نقیب صاحب کی میں پھر ہاتھ جوڑ کے, یہ سنیوں میں رواج بھی بڑا بات کچھ ہو بنا کچھ دیتے ہیں حضرت, یہ بھی ایک بڑا ہے ہمیں. وہ بیچارے کرنے والے نے کچھ کی ہوتی ہے, بات بنا کچھ سے کچھ دیتے ہیں. ایک سیکنڈ میں چنگے بھلے بندے کو اہل بیت کا جو ہے نا وہ گستاخ بنا دیتے ہیں, چنگے بھلے سنی کو ناسبی بنا دیتے ہیں حضرت جی. تو یہ اس لیے میں اس کو نہیں مانتا کچھ بھی. وہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ سنایا گیا ہوتا ہے حضرت. مزہ تو تب ہے حضرت بندہ این جی پہ پڑے, مزہ تو تب ہے نا حضرت جی بندہ این جی پہ پڑے. اس لیے حضرت جی میری بات یاد رکھا کرو, جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو این جی اس طرح دا پڑھیا کرو جو فرانس دا کتا بلا بیٹھا تو بھی کان کھلو جائیں. اگر کوئی یہاں اسرائیل کا کوئی کتا بلا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں. نہ بھائی نہ, جب بات حضور نبی علیہ السلام کی ہے پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں. لیکن حضرت جی مجھے اب یہ کہنا پڑے گا کیونکہ میں اتنی دور سے چل کے کو آپ کی خوش آمد تو نہیں نہ کرنے آیا. اب مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا سچ ہی کہا تھا. اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. اب قیام کا وقت ہے حضرت جی, اب اٹھ کے پتر کھڑے ہو جائے. اب ہماری اداؤں میں, ہماری صبح میں, ہماری شام میں, ہمارے چلنے میں, ہمارے بیٹھنے میں, ہمارے اٹھنے میں, ہمارے کھانے میں, ہمارے پینے میں حضور نبی علیہ السلام کا رنگ نظر آئے حضرت جی. آپ پتہ لگے حضرت جی کہ یہ واقعی حضور نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. خوب حضرت جی درود پاک پڑھا کو. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. ٹھیک ہے جی. مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں, ذکر آیات ولادت کیجئے. خوب حضرت جی. اور دوسری بات وہ ایک ہوتا ہے حضرت جی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھر ایک اور کام بھی نال کرنا ہے کہ صرف پڑھ نہیں دینا ہے. انہوں کو پنجابی سے کہتے ہیں گلوں لان والا پڑھنا, گلوں لان والا نہیں پڑھنا ہے بلکہ دلوں پڑھنا ہے حضرت. ہاں یہ حقیقت ہے. یہ آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھو حضرت جی. دیکھو جی درود اس طرح بھی ہو جاتا ہے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول, ہم اکثر اسی طرح پڑھتے ہیں. لیکن حضرت جی تو انج پڑھیں گا نا عقیدہ رکھ کے نہیں, میں پڑھن دے ہم محبوب سنن دے ہے, ہاں تیری توجہ بھی انہی کی جانب ہو تو پھر دیکھاں کہ رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. میرے حضرت جی بزرگ حکیم خادم علی, میرے نام کے ساتھ خادمی لگا ہے, خادمی مصباحی ہے. تو وہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر ہو, یہ آپ سب کے لیے نسخہ ہے, عمل کر کے دیکھنا کبھی. وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے, کوئی نسخہ مرحمت فرمائے. آپ نے فرمایا سنگیا بوتا نہیں, صرف دن صرف 100 بار استغفار کرنی ہے. کتنی بار؟ 100 بار. ظاہر وہ پتہ نہیں پہلے کتنوں کے پاس ہو کے آیا تھا اور کیا کیا بیچارہ پڑھ چکا تھا. وہ حضرت سے عرض کرتا ہے حضور وہ میں تو کئی ہزار بار پڑھ چھڑی ہے تو ککھ نہیں ہوا, تو 100 بار کرنا کی ہونا ہے. ذرا دیکھنا ایک عارف کا جواب. آپ نے فرمایا بھائی تو ہی کئی ہزار بار پڑھی ہے, میں پڑھنا بھی نہیں کہن دیا, میں کرنا بھی کہن دیا. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. پڑھ بندہ اس طرح بھی دیتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, لیکن میاں تو استغفر اللہ کو خود پہ تعریف بھی تو کرنا یار ہے. ذرا اندے ہو کے کہیں استغفر اللہ, دیکھا پھر استغفر اللہ کام کر دیے کہ نہیں کر دیے. تو نے خود پہ استغفر اللہ کو تعریف نہیں کیا کوئی. وہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا, لوگ آگے اور یہ 1.25 لاکھ باری ایت کریمہ پڑھے ہے تو ہوئے ککھ نہیں. تو میں کہنا بھین جی تسی کلین تے بہ کے اے سی لا کے سامنے لاچیاں رکھ کے گپا مار دیں پڑے ہیں. ذرا ایک بار ایت کریمہ نو اپنے اوتے طاری کر کے حضرت یونس والی کیفیت بھی تو بناؤنا ہے. پھر دیکھو ایت کریمہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کوئی بھی. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے کوئی بھی. آپ تھوڑے سے معاملات درست کریں پھر دیکھیں حضرت جی, پھر دیکھیں ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کوئی. آپ کے خیال میں ہر شے میں کوئی نہ کوئی اثر ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے نام میں کوئی اثر نہیں ہے حضرت, وہ سارے اثر ہے ہی ناموں سے ہی حضرت ہیں.
سارے اثر ہے ہی ناموں سے حضرت، آپ کبھی لے کے تو دیکھو حضرت۔ یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، آپ نقشبندی شیوخ میں ہیں حضرت، حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے اویسی فیض یافتہ تھے آپ حضرت۔ وہ ایک دن لکھا ہے کہ آپ اسی طرح کسی مجلس میں بیٹھے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ نا سکی گال تے کوئی بھی نہیں منتا ہے، فلیکس تے لکھنا پہنتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لوگ بھی پاویں مولوی لوگ پوچھن پاویں نہ پوچھنا ہے ضرور پوچھتے ہیں لنگر سے کی پکایا جائے، تو وہ آپ کو پتہ ہے پھر ہوتا تو ہے نا۔ وہ پھر آپ نے بھی نا تھوڑا سا لوگوں کو تھوڑا سا اس طرح کو تھوڑی سی لالچ دی، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تھوڑی سی تمع دی آپ نے۔ تمع آپ نے کیا دی؟ آپ نے فرمایا بھائی اقبال سنو، اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی، اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا، اللہ اللہ کیا کرو روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا، اللہ اللہ کیا کرو تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد تمہیں نفع دے گی۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت بیان فرما رہے تھے تو سامعین میں نا بھول سینہ بھی بیٹھے تھے، اور کہتے ہیں عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، بادشاہ کے سامنے جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کے دربار میں جاؤ تو اپنے دل کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ بولی سینہ بیٹھے سوچ کیا رہے تھے، یار بابی ہوری کیویں دیاں گلاں کر دے نے، پلائیں جی بھی نہیں ڈکدی کہ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے، جیسے آج ہم بے یقینی کا شکار ہے۔ وہ اقبال کہتے نہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے، بتا تو کافری کس کو کہتے ہیں؟ آج تجھے بتوں سے امیدیں ہیں، تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے امید ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بولی سینہ بھی بیٹھے سوچ رہے بھئی یہ کیا ہے، اللہ اللہ کرنے سے اتنے کام تو نہیں ہو سکتے ہیں کوئی بھی، اور وہ آپ کو پتہ ہے ہم خود ہی مفتی